روحانیات سے بالکل ناواقف ہیں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسائل سے بالکل واقف ہیں، طہارت کے مسائل نہیں جانتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتے ہیں، تھوڑے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے حرام و حلال کے مسائل نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک مدرسہ گھر کا جو ہوتا ہے وہ گھر کا مدرسہ بڑا کام کرتا ہے ان بچوں کے، گھر کا مدرسہ۔ لیکن کیا ہے گھر کا مدرسہ؟ گھر میں ماں اور باپ، آج تو فرصت ہی نہیں ہمارے بچوں کو کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ باپ جب رات میں آتا ہے بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں تو باپ سو رہا ہوگا۔ ایک بچے نے بتایا کہ ہم اپنے ابا کو سنڈے کو دیکھتے ہیں، پورے ہفتے میں ہم اپنے ابا کو دیکھتے ہی نہیں، میری ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ رات میں وہ جب آتے ہم سو چکے ہوتے ہیں، صبح جب ہم جاتے ہیں تو ابا تھکان دن بھر کی دور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو میری ملاقات صرف سنڈے ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی یہ دوریاں بتا رہی ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ سے اسی طرح سے دور رہے ہیں۔ وہ ہو رہے ہیں آج بھائی، ہو رہے نہیں ہو رہے؟ ماں باپ رو رہے ہیں میرا بچہ ہم سے دور ہو گیا، تو میرے بچے کو ہم نے چمٹایا کب؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، گھر کے اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو قرآن کے اعتبار سے فکر کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال یہ کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا تعلیم ہوتی ہے نماز کے بعد، ان کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد محترم صبح میں کوٹھے پر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اتنے پارے قرآن کے پڑھ لینا، اور جب تک نہیں پڑھو گے تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا۔ اور پڑھائی پر اتنا دھیان رہتا تھا، اتنا دھیان رہتا تھا کہ ایک مرتبہ گھر پر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، پیاس محسوس ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی ایک گلاس کوئی پانی مجھے دے دو، پیاس لگ رہی ہے۔ والد محترم نے جب سنا تو سر پکڑ لیا اور یہ کہا میرا بیٹا پڑھنے میں پانی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں۔ ذرا سوچئے کتنی دور کا باپ سوچ رہا ہے کہ اس کا مطلب میرے اس بیٹے کا ذہن پڑھائی میں نہیں ہے، پڑھائی میں غرق ہوتا تو پانی کیوں مانگتا؟ تو جس سے پانی مانگا اس کو بلایا یہاں، ایک گلاس میں تیل دیا، کڑوا تیل کا، یہ لے جاؤ اور یہ دے دو۔ وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے جا کے تیل دے دیا، انہوں نے پڑھنے میں گلاس کو اٹھایا، بسم اللہ کیا اور گلاس پانی کا سمجھ کر پی گئے اور گلاس رکھ دیا، پھر پڑھنے لگے۔ تو والد محترم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا بیٹے کو واقعی پیاس لگی تھی، اس کا ذہن پڑھنے میں لگا ہے، کیوں اگر وہ اس کا ذہن پڑھائی میں نہ ہوتا تو تیل اور پانی میں تمیز کرتا، وہ پھر تیل نہ پیتا، جہاں منہ میں لے جاتا کہتا یہ کیا لائے ہو، لے جاؤ اس کو پانی لے کے آؤ، لیکن وہ پی گیا پانی سمجھ کر۔ اتنا مطلب یہ ہے وہ کتاب میں غرق ہے، اسے کوئی اور طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ جب اتنی نگرانی کی ہے تو حضرت شیخ بنے، کتنی بڑی بڑی کتابیں حضرت شیخ نے لکھی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام خود بھی ہونا چاہیے، بچوں کی نگرانی ہونا چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کانوینٹ میں پڑھنے والے بچے، سی ایم ایس میں اور دوسرے دیگر جو اسکول ہیں وہاں پڑھنے والے بچے، اتنی سردی میں بھی میں نے آج صبح دیکھا کہ
7 بجے ان کی وین چلی آ رہی ہے لینے کے لیے، بچے اٹھائے جا رہے ہیں اسکول کے لے جانے کے لیے، اماں اٹھا رہی ہے، ناشتہ کرا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی سے آدھا گھنٹے پہلے فجر کی نماز ہوئی تھی، نہ ابا نے بچے کو فجر کے لیے اٹھانا بہتر نہ سمجھا، اسکول جانے کے لیے ہلا ہلا کر اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ اسکول سے زیادہ ضروری ہے کہ فجر کی نماز ہمارے بچوں کو، فجر کی نماز اللہ نے فرض کر رکھی، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ رات کا اماں کہتی ہے بیٹا کھیل لو، سو جاؤ، صبح تم کو اسکول جانا ہے، میں نے کسی اماں کی زبان سے یہ تو نہیں سنا ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اماں یہ کہہ رہی ہو بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح فجر میں تمہیں ہم اٹھائیں گے، نیند پوری ہو یا نہ پوری ہو ہم اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دینی اعتبار سے ہم نے بالکل سب کو آزاد کر رکھا ہے، اور اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم پابند کریں گے تو ہم کو بھی تو پابند ہونا پڑے گا۔ اس لیے ٹھیک بس جیسے چل رہا وہ چلنے دو، اس کا انجام آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی مدد روک لی گئی ہے، اللہ کی طرف سے بالکل ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا، جب ہم نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری طرف کیوں توجہ کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے، آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اور دین کی اصلاح کی، اور ان سب کی فکر کرنا ہے۔ اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اعمال پر جمنا ہے۔ امت کی اکثریت اعمال پہ آ جائے گی، امت کی اکثریت جمعے میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ 5 وقت کی نماز میں آنے لگیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کا نقشہ پلٹ جائے۔ بالکل صاف بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس لیے وقت نہیں ہے زیادہ کچھ کہا جا سکے۔ ان بچوں کو مبارکباد، ان کے والدین کو مبارکباد، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد، ان کے استاد کو سب سے زیادہ مبارکباد۔ اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے، بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ ان کے والدین نے ان بچوں کے لیے جو انتخاب کیا ہے، یہ اللہ نے ان کے والدین کے دلوں کے اندر ڈالا ہے، ان کی تمنا، ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اللہ ان سب کو مبارکباد، ان کو ان سب کو مبارک کرے۔ لیکن آج میں ان بچوں کے بارے میں ان کے والدین سے کہتا ہوں، یہ خوش نہ ہوئیے گا کہ قرآن ختم ہو گیا ہے، قرآن حفظ ہو گیا ہے۔ اب تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ حفظ ختم کے بعد حفظ کو پختہ کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس پر محنت کر کے اس پر دھیان سے توجہ کے ساتھ نگرانی کرنا ہے، تاکہ شیطان ایک تو جیسے آج ان بچوں نے اپنا یاد کیا ہوا آخری رکوع پڑھا ہے، آج جہاں ہم سب خوش ہیں وہاں یاد رکھو شیطان اپنے سروں پر مٹی ڈال رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اپنے چیلے اور چاپڑوں کو ڈنڈوں سے مار رہا ہوگا، برا بھلا کہہ رہا ہوگا، جتنا بھی کہہ سکتا ہے وہ یہ کہے گا، اور یہ کہے گا کہ تم نے ان بچوں کو قرآن کیوں حفظ ختم کرنے دیا، تم سے کتنا ہم نے کہا تھا ان کو بہکاتے رہو۔ لیکن یاد رکھو اللہ جس کو بچانا چاہے گا وہ بچ کے رہے گا۔ ماں باپ کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، بڑوں کی دعا ہے، نگرانی ہے، اللہ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ شیطان کے چیلے کہتے ہیں ختم ہی تو کیا ہے، اب ہم یاد تھوڑی کرنے دیں گے، اب ہم دائیں بائیں سے ابا کو سمجھائیں گے دیکھو ختم ہو گیا، یہی تو چاہ رہے تھے، اب انگلش ٹیوشن اس کی لگا دو، اور اب اس کو یہ پڑھوا دو، اس کو کوئی سائٹ میں کام سکھوا دو، قرآن جو پڑھا ہے اب یاد کرتا رہے گا، اب پڑھتا رہے گا، کچھ دن کے بعد وہ بچہ سہولت جہاں ملی دوسری چیز
चीजों की तरफ ये बच्चा हिफ्ज़ कुरान की तरफ से थोड़ी लापरवाही करेगा और फिर जैसा हदीस में आता है कि जैसे ऊंट को रस्सी में, हल्की सी रस्सी में बांधकर एक छोटे से खूंटे में बांध दो और ऊंट को ये पता रहे मैं तो बंधा हुआ हूं, तो वो खड़ा रहेगा। लेकिन जहां खूंटे से रस्सी छूटी, ऊंट फिर ऐसा भागता है तो तुम ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। ऐसे ही कुरान की तरफ से लापरवाही हुई, ऐसे कुरान निकलता है कि याद करना आसान हो जाता है और फिर बाकी रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, आसान अमल हो गया है, अब दुश्वार अमल शुरू हुआ है। वालिदैन की जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, सब हजरात इसकी फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इन सब के हिफ्ज़ के पढ़ने को कबूल फरमाए, आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। और जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में आप कितना मुआविन बन रहे हैं, आपका कितना ताउन है, ये सब आप देखिए और इसकी फिक्र करिए, ताकि पूरे इलाके के अंदर एक माहौल बने और हमारे बच्चे, हर घर के बच्चे कुरान सीखने आ रहे हों। हम भी वक्त निकाले, 5 नमाजों में कोई एक वक्त नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाए और इमाम साहब से कुरान की एक आयत सीखे और जाकर अपने घर की औरतों को भी सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला दीन की सच्ची और अच्छी बातों को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब।